محمد عثمان صادق آباد رحیم یار خان۔ اسلامو فوبیا کے بڑھتے واقعات کا انسان کی دل کی کیفیت اور ایمان پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اسلامو فوبیا جو ویسٹرن کنٹریز میں موجود ہے، اس میں کوئی ایک دو وجوہات نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو بین الاقوامی سطح پر ایک ایسی طاقت ہے جس کو اسلام سے نفرت ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہے۔ میں کھل کے نہیں کہہ رہا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ایک ایسی طاقت ہے ویسٹرن سوسائٹی میں جن کو اسلام سے نفرت ہے، رسول اللہ سے نفرت ہے۔ انہوں نے جو پروپیگنڈا کیا ہے اس کی وجہ سے اسلام کا، رسول اللہ کی ذات کا امیج خراب ہوا ہے دنیا میں۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ کوئی اس کو ڈیفینڈ کرنے والا نہیں آیا مولوی، سب اپنی اپنی مسجدوں میں فرقہ واریت میں الجھے ہوئے ہیں، کنجر کے بچے۔ کوئی رسول اللہ کی ناموس کے لیے کھڑا نہیں ہوا، کھڑا ہو کے جو یہ کہہ سکے کہ بھئی یہ تم نے غلط باتیں کی ہیں اسلام کے بارے میں، یہ باتیں تمہاری رسول اللہ کے بارے میں غلط ہیں، یہ ثبوت ہے نہیں۔ اچھا، ایک تو وہ ہے، دوسرا پھر مسلمانوں کا اپنا کردار ہے۔ مسلمانوں پر اب آپ یہ نہ سمجھے کہ مجھے نفرت ہے مسلمانوں سے، میں خود مسلمان ہوں، لیکن آپ ان کی حرکتیں دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا یہ مسلمان ہیں، اس سے بہتر ہے میں کافر ہو جاؤں۔ جھوٹی قرآن کی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں کبھی پورا نہیں کرتے، جب جھوٹ بولنا ہو تو انشاءاللہ بولتے ہیں۔ بعد میں پوچھو گے یار تم نے تو انشاءاللہ بولا تھا، تم آئے نہیں، کہنے لگا بھائی اللہ نے چاہا نہیں اس لیے نہیں آیا میں۔ اب ان سے کیا بحث کرے آدمی، ہے نا؟ تو مسلمانوں کا کردار بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے مسلمانوں کا کردار؟ کہ اسلام ان کے دل میں نہیں ہے۔ اگر اسلام ان کے دل میں اتر جاتا تو یہ زبردست کردار ہوتا ان کا، قومیں جو ہے ان کی عظمت کی تعریفیں کرتی۔ اور جن کے دلوں میں اسلام اتر گیا، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو ان کی تعریف نہ کرے۔ بھئی اب ہندوؤں کو دیکھو، امام حسین سے کیا نسبت ہے؟ کوئی امام حسین لڈو بانٹتے تھے ان کو، کتنے دیوانے ہیں وہ امام علی مقام کے، ہے نا؟ کردار ہے نا۔ نظام الدین اولیاء کردار ہے نا۔ جو لوگ اس طرف نہیں آئے، روحانیت کی طرف، نفس کو پاک کرنے اور دل کو آباد کرنے کی تعلیم کی طرف نہیں آئے، کوئی کردار نہیں ہوا ان کا۔ اس کی وجہ سے پھر لوگوں میں بدنامی ہوئی، ایز اے مسلم۔ تیسرا فیکٹر اس میں یہ دہشت گردی کا آ گیا، آتنکوادوں کا، جو اسلام کے نام پہ جنہوں نے قتل و غارت شروع کر دی۔ اچھا، اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دہشت گردی یعنی ٹیررزم جو شروع ہوا، تو جن ٹیررسٹ کے پاس بھوکے پیٹ تھے، کھانے کے لیے نہیں تھا، ان کے پاس اتنا ایمونیشن کہاں سے آیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ان لوگوں کو انہوں نے بھرتی کیا ہے جو اسلام کے دشمن ہیں، کہ یہ ہم تم کو یہ دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، کافروں کو مارو۔ ان کو لگایا ہے تاکہ وہ بدنام کر سکیں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ
دنیا کو اسلام سے نفرت کیوں ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کو اسلام سے نفرت کیوں؟ دنیا کو اسلام سے نفرت اس لیے ہے کہ 5,000 سال سے مختلف کتابوں میں آ رہا ہے کہ آخر میں ایک ہستی آئے گی، آخر میں ایک ہستی آئے گی۔ کسی نے اس ہستی کا لقب کچھ رکھا، کسی نے کال کے اوتار کہا، کسی نے مسیحا کہا، کسی نے میٹرایا کہتے ہیں، کسی نے کیا کہا، کیا کہتے ہیں، اچھا میٹریا۔ اسلام نے کہا کہ وہ امام مہدی۔ اب یہ تحقیق کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ جس ہستی نے دور آخر میں آنا ہے وہ مسلمانوں سے ہوگی، اور وہ پوری دنیا پر اس کا سکہ رائج الوقت ہوگا۔ تم کو اگر تھوڑا بہت بھی مجھ پر یقین ہے تو تم یقین مانو، عراق کے اوپر جو حملہ ہوا نا، وہ اسی لیے ہوا کہ وہاں امام مہدی کو ڈھونڈ لیں۔ میں نے عراق کے پاس کہاں تھے بایولوجیکل ویپنز؟ لیبیا کو ختم کیا، کیونکہ قذافی نے کہا ہوا تھا کہ میں امام مہدی آئیں گے۔ اب بڑبولے بھی تو تھے نا یہ اچھے لوگ، دل کا جو صاف ہوتا ہے وہ بڑبولا ہوتا ہے، مطلب دل کا جو گندا ہوتا ہے وہ چپ بیٹھا رہتا ہے۔ اب یہ بڑبولے بھی تھے، اس نے کوئی 150-200 لڑکیاں رکھی ہوئی تھیں کرنل قذافی نے، اور ساتھ ساتھ ان کو رکھتا تھا۔ وہ جس بھی دورے پہ جاتا اسکرٹ پہن کے، یہ وہ خوبصورت لڑکیاں رکھی، اور وہ کرواتا کیا تھا ان سے، وہ ہر جس میں کنٹری میں جاتا وہ لڑکیوں کو بھیجتا، وہ قرآن شریف بانٹتی تھی لوگوں کو۔ تو اسے کسی نے پوچھا کہ بھائی تو اتنا عظیم کام کر رہا ہے، قرآن بانٹ رہا ہے، یہاں تو مذہبی لوگ ہونے چاہیے تیرے پاس۔ اس نے کہا مذہبی لوگوں کو دیکھ کے کوئی قرآن لیتا ہی نہیں، ان لڑکیوں کو دیکھ کے قرآن لے تو لیتے ہیں۔ قذافی جو تھا، ورنہ آپ دیکھو ان لوگوں کو قذافی سے کیا دشمنی تھی جو مار دیا اس کو؟ ہاں؟ کیوں مارا؟ نہیں نا، امام مہدی کا انتظار جو کر رہا تھا، اس نے کہا بھائی جتنا بھی میں نے یہ اس کے پاس ٹنوں سونا تھا، کئی ٹن، خدا کی قسم اس کے پاس کئی ٹن سونا تھا، اور وہ کیا بولا، یہ میں نے اپنے لیے نہیں رکھا ہے، یہ میں امام مہدی کے لیے رکھا۔ تو ایسے لوگوں کو کہاں چھوڑیں گے؟ تو یہ ان کے اس میں یہ ہے کہ امام مہدی کو ڈھونڈو۔ اچھا، پھر ایران کے اسٹیٹسمنٹس ایسے آ گئے جو پوری دنیا کو پریشان کر دیا ان اسٹیٹسمنٹ نے۔ اب جیسے وہ احمدی نژاد جو ان کا پریزیڈنٹ تھا، ہاں وہ پاگل کا بچہ تھا، چوتیا، اس نے جو ہے کہا کہ بھائی امام مہدی کا ظہور جو ہے وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ بولے امام مہدی تو انتظار کر رہے ہیں کہ کب ایران کے پاس نیوکلیر بم آئے، جیسے ایران کے پاس نیوکلیر بم آئے گا امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ اب ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نیوکلیر بم تو بننے نہیں دینا ہے۔ اب یہ بات ان کو سمجھ میں، یعنی ان کو یہ بات جو ہے سکون نہیں لینے دیتی کہ پاکستان کے پاس ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر امام مہدی کو عراق اور ایران میں نیوکلیر بم نہ ملے تو امام مہدی پاکستان پہنچ جائے نیوکلیر بم لے۔ اس لیے انٹرنیشنل کمیونٹیز کی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ایک محب وطن پاکستانی جو ہے عمران خان، وہ پاکستان کا سوچتا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کو بند کر دو۔ آرمی کے کیا مجال ہے، ان کے جو فرنگی ہیں آقا، ان کی وجہ سے جو ہے ان کو شاید ملی ہوئی ہے۔
پہلے تو انہوں نے سوچا کہ کسی طریقے سے پاکستان کی جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں ان کو چھین لو، ان کو تباہ کر دو، لیکن اب جو ہے ان کی لاٹری نکل گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ بھائی چھیننے کی کیا ضرورت ہے، ان کو خرید لو سالوں کو۔ اب جب ان کو خرید لیا تو اب وہ نیوکلیر انہی کا ہے، انہی کے پاس ہے، یہ کوڈ شوڈ سارے یہ تو مجھے یاد ہے بچپن میں ہم 14 اگست آتی تھی تو جھنڈیاں لگاتے تھے، خوشیاں مناتے تھے، ملی نغمے گاتے تھے، ہے نا؟ لیکن پھر بعد میں پتہ چلا بڑے ہو کے ہماری قوم غدار ہے، اب نہیں جی چاہتا۔ اب تو لوگوں نے ملی نغمے جو تھے وہ چینج کر دیے، جیسے وہ حبیب محمد علی گاتا تھا نا، یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسبان اس کے۔ اب انہوں نے چینج کر کے کیا کیا ہے، آرمی والوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ وطن تمہارا ہے، ہم ہیں خام خواہ اس میں۔ اب وہ یہ کہتے اور حقیقت بھی یہی ہے، ہم تو خام خواہ ہیں اس میں۔ 32 خاندان ہیں پاکستان میں جن کے قبضے میں پورا کنٹری ہے، 32 خاندان برٹش سے آزاد ہوئے اور ان کے ہتھے چڑھ گئے، کہاں آزادی ہے؟ تو ان کو یہ جو کانسیپٹ ایران نے دیا نا گوروں کو کہ امام مہدی آئیں گے، نیوکلیر پاور ہوگا ایران اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اچھا بات کیا ہے، وہ جیسے وہ اردو میں ایک مثال ہے نا کہ گھر میں نہیں دانے اور اماں چلی بھنانے، یہ حال ہے ہمارے لوگوں کا۔ تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مجھے معلوم ہے ہمارے اہل تشیع حضرات ایران کی بڑی قدر کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں قدر، لیکن قدر کے ساتھ ساتھ یہاں پر دل بھی دکھتا ہے کہ اتنے بڑے اتنے چاہنے والے لوگ امام مہدی علیہ السلام کے، وہ امام مہدی کے بارے میں غلط بیانی سے کام، اور اتنی بڑی پوسٹ پر بیٹھ کے ایک عام آدمی امام مہدی کے بارے میں کچھ بھی کہتا رہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے کان پر جوں نہیں رینگے گی۔ لیکن اگر کسی کنٹری کا کوئی پریزیڈنٹ اس طرح کی دھمکی سیکورٹی کونسل نیو یارک میں جا کر کے دے، ہم تم کو دیکھ لیں گے، تمہارے پر بم گرائیں گے جب امام مہدی آئے گا، آپ امام مہدی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں یا امام مہدی کے لیے دشمن پیدا کر رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ سے بڑا مسئلہ ہوگا۔ تو اب یہ اسلام سے جو لوگوں کی دشمنی ہے وہ امام مہدی کی وجہ سے ہے کہ امام مہدی کو جو ہے نا، یہ ہے اسلامو فوبیا کی اصل وجہ۔ دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کی تاریخ پڑھی ہے، بہت سارے جو رائٹرز ہیں ان دا ویسٹ جنہوں نے اسلام پر ریسرچ کی ہے، ان کو اورینٹلسٹ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جیسے علامہ اقبال کے استاد تھے نکلسن، رینالڈ نکلسن، انہوں نے کشف المحجوب کا انگریزی میں ترجمہ انہوں نے کیا تھا، انہوں نے ریسرچ وغیرہ کر کے پھر اپنے حساب سے کتابیں بھی لکھی آگے تصوف کی۔ تو ان لوگوں کو کہتے ہیں اورینٹلسٹس۔ پھر اورینٹلسٹ میں کیا ہوا پتہ نہیں، یہ بورنگ سبجیکٹ ہے آپ کے لیے۔ اورینٹلسٹ میں کیا ہوا کہ اس میں انہوں نے ایک نیا تاثر پیدا کیا۔
they pushed forward a new notion about Islam. اور وہ کیا تھا کہ spirituality, تصوف is rooted within Islam, but it is an offshoot of Islam. And the Orthodox Muslims do not approve of this. So, tasawwuf is something different. یہ تصور کر کے تصوف کو اسلام سے ڈیٹیچ کر دیا. ہاں یہ کون ہے؟ ہی از اے صوفی، ہی از ناٹ اے مسلم. تصوف آیا قرآن سے ہے. تصوف کے بغیر کوئی دین چل نہیں سکتا. تصوف کیا ہے؟ تصوف نفس کو پاک کرنے کی تعلیم ہے. تصوف قلب کو پاک کرنے کی تعلیم ہے، بیدار کرنے کی تعلیم ہے. زبان سے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے. قرآن نے کہا کہ دل میں یہ اترے، دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا نام جائے، پھر اس سے نور بنتا ہے. جیسے قرآن کی شرط ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ہے نا؟ تو پھر تصوف تو اسلام کی روح ہو گئی. لیکن یہ جو اورینٹلسٹس آئے، ان کے اندر جو ہے ان لوگوں نے اپنے لوگ ڈالے جنہوں نے اس ایجنڈے کو پش کیا کہ اسلام اور ہے، تصوف اور ہے. اب اسلاموفوبیا کی جو صورت ہے وہ مختلف ہے. جو اوریجنل اسلاموفوبیا ہے آج وہ اسلاموفوبیا نہیں ہے. اوریجنل اسلاموفوبیا چند لوگوں کے دلوں میں ہے جو بڑے بڑے لوگ ہیں. کتنے بڑے لوگ؟ جیسے وہ ایلومناٹی کے لوگ ہیں. ان کے دل میں یہ ہے اسلام کو ختم کر دو تاکہ امام مہدی آ بھی جائیں تو مسلمان ان کا ساتھ نہ دے سکیں. اتنے بدگمان کر دو مسلمانوں کو. اسلام کا عقیدہ، اسلام کی تعلیم اتنی مسخ کر دو کہ جب امام مہدی اصل اسلام بتائیں تو لوگ ان کی مخالفت بتائیں کہ یہ تو اسلام ہی نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں. کیا ہوا بھی ہے یہ؟ سرکار گوھر شاہی پر کفر کے فتوے کیوں لگائے گئے کہ بھئی یہ دل کو اللہ اللہ میں لگانے کی بات کر رہے ہیں؟ ابے تو قرآن میں بھی تو یہ لکھا ہوا ہے. دوسرا یہ اسلاموفوبیا کے پیچھے جو ہے راز ہے کہ جو ارلی کمنٹیٹرز ہیں اسلام کے اوپر، ان لوگوں نے جب مسلمانوں کو، امتیوں کو ریسرچ کیا تو ان کو پتہ چلا کہ جو اصل مسلم ہے، جینوئن مسلمز ہیں، ان کی ڈرائیونگ فورس، the force that keeps them alive even if they are broke، وہ جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. لہٰذا انہوں نے وار کیا. یہ دیوبندی، وہابی سب انہوں نے بنائے ہیں، انہوں نے بنائے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب انہوں نے بنائے. یہ ساری پیداوار ان کی ہے. اور ہمارے مسلمان تو لائی لک ہیں، جس نے جہاں لگایا لگ گئے. انہوں نے سب سے پہلے کوشش یہ کی کہ اگر مسلمانوں کو اسلام کو تباہ کرنا ہے تو مسلمانوں کو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمان کر دو. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. تو یہی ہوا. رسول اللہ کے گستاخ ہو گئے، رسول اللہ کے گھرانے کے گستاخ ہو گئے، مسلمان ہو گئے. کہاں گیا پھر دین؟ اگر رسول اللہ کی محبت اور تعظیم نہیں ہے تو وہ دین اسلام کہاں ہے؟ آپ ایسے اسلام کو قبول کریں گے جس میں رسول اللہ کی تعظیم کفر ہو، محمد رسول اللہ کا نام لینا شرک کہا جائے؟ ابھی جو ذاکر نائک ہے، اس کا بیس تو ممبئی میں تھا نا.
اس نے کیا کیا؟ اسلام کو بدنام کیا، رسول اللہ کی محبت کھرچ کھرچ کے انڈیا کے مسلمانوں سے نکال دی۔ انڈیا کا مسلمان بڑا اچھا تھا، بہت اچھا تھا۔ میں 30-32 سال سے ممبئی جا رہا، میں نے چینج ہوتے ہوئے دیکھا لوگوں کا بیہیویئر وہاں پہ، ممبئی میں چینج ہوتے ہوئے میں خود دیکھا ادھر۔ پہلے لوگ حضور سے محبت کی بات کرتے تھے، پیار کی بات کرتے تھے، ولیوں کی بات کرتے تھے۔ جو لوگ دلی گئے ہیں ان کو پتا ہے، نظام الدین اولیاء کے درگاہ کی طرف جاتے ہیں تو گلی کے نکڑ پہ تبلیغی جماعت نے اپنا اڈا بنا لیا، جو بندہ ادھر جا رہا ہے نا مزار کی طرف، اس کو روک لیں گے۔ آج سے کوئی 30-35 سال پہلے جب میں دلی جاتا تھا تو مجھے ایک بندہ دیوبندی نظر نہیں آتا تھا، ایک بندہ۔ زیادہ وقت نہیں گزرا، 2006 میں جب گیا تھا دلی، ہر طرف دیوبندی 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 دیوبندی، دیکھا مزار پہ جا کے بیٹھ گئے، مزار کے اندر جا کے بیٹھ گئے، یہاں کیا لینے آئے ہو، چلو ادھر سے۔ پھر قواریت پھیلا دی، ختم کر دیا نا۔ ابھی تو ہر کوک کا ڈھکن آ کے بکواس کرے گا کہ تم اعلیٰ حضرت کو برا کیوں کہتے ہو، بریلویوں کو برا کیوں کہتے ہو۔ بریلویوں نے کیا نہیں کیا، دین کا جنازہ نکال دیا ان خبیثوں نے۔ احمد رضا خان کے آنے سے پہلے کوئی درود و سلام نہیں پڑھتا تھا رسول اللہ پر، بیڑا غرق کر دیا دین کا۔ امامہ شریف میں اور داڑھی شریف میں لگا دیا سب کو، باقی جو مرضی آئے کرو، جھوٹ بولو، فراڈ کرو، زنا کرو، شرابیں پیو، جو مرضی آئے کرو، بس امامہ باندھ لو اور داڑھی رکھ لو، الحمدللہ سبحان اللہ کہنا سیکھ لو۔ تباہ کر دیا نسلوں کو۔ یہی بات تو سمجھ میں آتی نہیں۔ جیسے آج کے دور میں غیبت کا دور چل رہا ہے، سرکار تو یہاں آپ کو نظر نہیں آ رہے، ایک بندہ آپ کو سرکار کے قریب لے کے جا رہا ہے۔ شیطان کی چال کیا ہوگی کہ جو بندہ آپ کو سرکار کے قریب لے کے جا رہا ہے اس کو اتنا بدنام کرو، اس کے خلاف اتنی جھوٹی کہانیاں بناؤ کہ اس بندے کا کردار مسخ ہو جائے، ہے نا، تاکہ پھر کوئی سرکار تک نہ پہنچ سکے۔ اور سرکار کے ماننے والے پوچھیں کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو نہیں، سرکار کے تو ہم بھی ماننے والے ہیں۔ جی وہی ابلیس کا یہی ڈھب رہا ہے شروع سے، مسلمانوں کے اندر انہوں نے رکھنا ڈالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو متنازع بنایا، کنٹروورشل بنایا، جیسے مسئلہ کشمیر بنایا ویسے ہی حضور کے بارے میں نور اور بشر کا چکر بنایا، سایہ اور غیر سایہ ہونا اس کا چکر بنایا۔ جس طرح انہوں نے جا کے کشمیر کا مسئلہ چھوڑ دیا، پاکستان انڈیا آپس میں لڑتے رہے، اور پاکستان انڈیا والے بھی ایک نمبر کے جو ہے نا گدھے ہیں، گدھے ہی ہیں، اپنے اپنے پیسے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، دشمنی، بھلے وہ کچھ کرے یا نہ کرے، یہ اس پہ ڈالے گا، وہ اس پہ ڈالیں گے، کیونکہ ان کے فنڈز چلتے رہتے ہیں۔ اس آرمی کو بھی فنڈ چاہیے، کیوں چاہیے؟ پاکستان حملہ کر دے گا، دشمن ملک ہے، ان کو بھی فنڈ چاہیے اپنی حکومت سے، انڈیا مار دے گا، عوام بھوکی مر رہی ہے، 85% بجٹ جو ہے وہ آرمی کو جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں نا، سب بکے ہوئے لوگ ہیں، یہ سب بکے ہوئے لوگ ہیں۔ اب وہ کیا پتا کون سی مسجد کا مولوی ہے، کس ایجنسی نے اس کو پکڑا ہوا ہے، کتنے پیسے کھا رہا ہے وہ، کبھی یہ ایجنڈا ہوتا ہے اس کا، کبھی وہ ایجنڈا ہوتا ہے، کبھی وہ ایجنڈا ہوتا ہے۔ تم ان کی باتوں کو سمجھتے ہو کہ یہ دین اسلام تم کو سکھا رہے ہیں، تمہارے ایمانوں سے کھیل رہے ہیں۔ صرف اس کی نجات ہوگی جو سرکار گوھر شاہی کے در پہ آ گیا، باقی تو
سب فراڈ ہے. تو ہمارے خلاف کتنی ویڈیوز لگاتے رہتے ہیں, باتیں کرتے رہتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں جی ان کا کلمہ دوسرا ہے. ابے ہمارا کلمہ دوسرا ہو یا تیسرا ہو, یہاں بیٹھ کے تم کو بولا ہے کہ پڑھو؟ میں جو مرضی پڑھوں؟ تم کو طریقت کی تعلیم بولی ہے کہ سکھا رہا ہوں, تو طریقت کی تعلیم ہی بتا رہا ہوں. میں اپنے گھر پر بیٹھ کے کون سا کلمہ پڑھتا ہوں, تمہیں اس سے کیا ہے؟ کیوں بھائی بولو نا. میں جو مرضی پڑھوں, تم کو کیا بول رہا ہوں میں؟ تم کو تو یہی بول رہا ہوں نا کہ یہ طریقت ہے, اس طرح دل کو اللہ اللہ میں لگاتے ہیں. یہ فتنے اٹھتے رہتے ہیں اور یہ اٹھتے رہیں گے. حق کے اوپر چند لوگ رہتے ہیں, سارے حق پرست ہوتے نہیں ہیں, چند لوگ ہوتے ہیں حق پر. آج کے دور میں لوگوں کی بکواس سن کے اپنا ایمان چینج کر دیتے ہیں. جس بندے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اس کے کردار کو نہیں دیکھتے کہ یار وہ ایسا ہے بھی یا نہیں, کم سے کم دیکھو تو صحیح. لیکن یہ ہے ہی نہیں رواج ہمارے لوگوں میں. وہ انڈیا میں گرو کیا کیا نہیں کرتے, عورتوں کی عزتیں لوٹ لیتے ہیں, لوگوں کے پیسے برباد ہو جاتے ہیں. اس کے بعد بھی دیکھو آج گرو ہیں. میں تو حیران رہ جاتا ہوں, وہ گرو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی پہ, زی ٹی وی پہ آ رہے ہیں, اور ان کیمرہ جب اس طرف کرتا ہے پبلک کی طرف, پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. زی ٹی وی کے اوپر جب ہم بینکاک میں رہتے تھے نا, مشن کے لیے گئے ہوئے تھے, دین الہی کی کتاب چھپانی تھی, تو اپارٹمنٹ وغیرہ لے لیا تھا وہاں پر. تنویر کی ڈیوٹی بھی لگائی تھی وہاں پر. تو وہ صبح صبح جو ہے نا وہ قیوم ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتا تھا وہ, اور ٹی وی کے اوپر کسی نہ کسی گرو کی جو ہے نا وہ کہانی شروع ہوئی ہر چینل پہ. یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ہمارے یہاں پاکستان میں دیکھو کسی کو پروموٹ نہیں کرتے. وہ آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں کہ لائیو دکھا رہے ہوں کسی ولی کی گفتگو. ہماری قوم تو اتنے بغیرت لوگ ہیں, صرف ان کے پاس پیسہ دکھاؤ تو سب کچھ کر لو. پیسہ دکھاؤ. خیر ہمارے ساتھ تو کچھ عجیب و غریب ہی ہوتا ہے. چاند سورج حجر اسود کی تصاویر کی بات آئی نا, تو ہم نے یہاں لندن میں زی ٹی وی والوں سے کانٹیکٹ کیا, بہت پرانی بات. تو اس نے کہا کہ بھائی اتنے پیسے لگیں گے, ہو جائے گا. اشتہار دینا تھا زی ٹی وی پہ. اب جب شام کو گئے ان کے پاس پیمنٹ لے کے, تو انہوں نے کہا بھائی نہیں کر سکتے. بولے کیوں؟ بولے جی وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہم نے, جو ہمارا ریلیجن کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ دیکھو اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. تو انہوں نے آگے پیچھے سے کال کر کے مسجد والوں سے پوچھا, تو انہوں نے کہا نہیں بھئی یہ تو بہت بڑا فتنہ ہو جائے گا. تو وہ زی ٹی والوں نے بھی کینسل کر دیا, نہیں لے. نیپال جاتے تھے, کئی دفعہ نیپال گئے. ہمارے جانے کی وجہ سے انڈیا سے کبھی 3,000 لوگ آئے, کبھی 4,000 لوگ آئے, ہے نا. تو کتنا ان کی اکانومی کو بوسٹ ملا. بار بار ادھر جاتے, لوگ آتے,
اب ادھر سے آئے ہیں، ظاہر ہے ہوٹل میں ٹھہریں گے، کھانا پینا بھی کھائیں گے، پیسہ خرچ کریں گے، اس سے ان کی اکانومی کو فائدہ ہے نا. پروگرام اندر ہو رہا ہمارا، وہ باہر مولوی کھڑا ہو گیا، کہہ رہے ہیں اندر جانے تو ہم ماریں گے سب کو. ان میں سے ایک مولوی جو ایسا تھا، اس کو پولیس نے آ کے کہا بھائی کوئی نہیں جا سکتا، وہ گیٹ کے سامنے لیٹ گیا، کہہ رہا میرے اوپر سے گاڑی گزارو، چیخے چلائے. جب ہماری باری آتی ہے نا تو پھر کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا. وہ مولوی آ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا پروگرام یہ. حالانکہ نیپال ہندو کنٹری ہے، ہندو بھی بہت سارے ہمارے ساتھ تھے. دوسرا یہ کہ جو ہم نے پروگرام کی اجازت وہاں لی ہوئی تھی، وہ برہما کماری والوں کے بہاف پر لی تھی، جو ہندو آرگنائزیشن ہے. ہندو کنٹری میں مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت آ گئی کہ برہما کماری کو جو پرمیشن دی، وہ پروگرام انہوں نے کینسل کروا دیا. یہ صرف ہمارے ساتھ ہوتا ہے. انڈیا میں بھی ممبئی میں پروگرام ایک دو دفعہ ہی ہوا ہال میں جشن ریاض کا، اس کے بعد جو انہوں نے تماشا کیا ہے مولویوں نے وہاں جا کے. یہ سارا کچھ پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ یہ سارا کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ جب تم جو ماننے والے ہو، حق پرست ہو، تم اسٹینڈ نہیں لیتے، تم یہ کہتے ہو کہ ہاں جی کینسل ہو گیا. اب کھڑے ہو نا وہاں پر، پولیس سے بات کرو نا. کیا مطلب ہے؟ یہ انڈیا ہے، ہر آدمی کو یہاں اجازت ہے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ 100 لوگ ہیں، تم 3000 آدمی کھڑے ہو جاؤ گے تو پھر پولیس کس کا ساتھ دے گی؟ 3000 کا ساتھ دے گی. سارا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی فیس کرنے والا ہو. کھڑے تو ہو تو پھر دیکھو سرکار کیا کرتے ہیں. اسی چیز کی وجہ سے جو ہے نا مار کھا رہے ہیں لوگ. جیسے وہ کون سا علاقہ ہے، اتراکھنڈ، جھارکھنڈ میں بھی اگر سب لوگ مل کے کھڑے ہو جائیں، اگر تم اس کو حق سمجھتے ہو تو پھر اس کے لیے اسٹینڈ کیوں نہیں لیتے؟ یہ بڑی کنفیوزنگ بات ہے نا. ہاں بھائی ذکر بھی جاری ہوا، رسول اللہ کے دیدار بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. اب اگر کوئی اس کو دبانا چاہتا ہے تو اسٹینڈ لو نا. رسول اللہ نے اسٹینڈ نہیں لیا تھا. یہاں پر آ کر جو ہے نا لوگ، لیکن ہم کو زبردستی تھوڑی کہیں گے تو آپ کو کہ ابھی کھڑے ہو جاؤ مر جاؤ. کہاں مرتے ہیں یار؟ وہ 3000 آدمی کھڑے ہو جائیں تو پولیس کو یہ چاہیے کہ بھائی کس کا پلڑا بھاری ہے. ہاں، اب اگر تم 25 آدمی 30 آدمی ہو اور مولوی جو ہے وہ 100 ہیں تو تمہاری کون سنے گا؟ مولوی 100 ہیں اور تم 3000 ہو، پھر مولوی کی کوئی نہیں سنے گا. کھڑا ہونا پڑتا ہے بھائی. اب جب ایسی باتیں ہم بولتے ہیں کہ بھائی کھڑے ہو جاؤ تو بولے دیکھو یہ تو وائلنس کی بات کر رہا ہے. تمہاری ماں بہن کے اوپر کوئی حملہ کرے گا، تم جواب دو گے، وہ وائلنس نہیں ہوگا؟ ہم؟ کھڑا تو ہونا ہوگا حق کے لیے. ہاں، آج کوئی یہ نئی بات نہیں ہے، رسول اللہ کے دور میں بھی تو یہ ہوا. کتنے حالات خراب ہوئے جو رسول اللہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں. حالات سازگار نہیں تھے نا. اور آج کے جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا تم تو اتنی بڑی روحانی ہستی ہو، وہ شہر چھوڑ کے بھاگے کیوں؟ تم تو بھگوڑے ہو، ڈرپوک ہو. ٹھیک ہے، اور رسول اللہ بھی تو ہجرت کر کے گئے تھے. سبق لو نا وہاں سے. ایک وقت یہ تھا کہ آپ ہجرت کر کے وہاں سے گئے، اور ایک وقت یہ بھی تھا کہ فاتح بن کے لوٹے.
ابھی تک ویسٹ ہمارے خلاف نہیں ہے. کیوں؟ ان کو لگتا ہی نہیں ہے مذہبی لوگ ہیں. داڑھی نہیں ہے، گالیاں بھی دے دیتا ہوں تو وہ دے آر کنوینسڈ دے آر ناٹ اے تھریٹ. ان کو کیا پتا کہ اصل مہدی کے لوگ یہی ہیں. کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ دنیا داروں کی طرح تو اٹھتے بیٹھتے ہیں، گانے گاتے ہیں، ہم بھی گانے گاتے ہیں، گانے گاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ہم لوگوں کو دیکھ کے کوئی کہہ نہیں سکتا یہ ریلیجیس لوگ ہیں. آپ نے کبھی سوچا یہ وسوسہ آیا آپ کو؟ ہماری حرکتیں دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ مذہبی لوگ ہیں؟ اس میں کوئی تو حکمت ہوگی نا. کیونکہ آدمی جو ہے نا، دیکھو اگر تمہارے پاس کوئی ہتھیار چھپایا ہوا تم نے ہے تو لوگ کوئی تم سے نہیں ڈرے گا. اور تم نے ہاتھ میں پکڑ کے گھومو ذرا، 2 سیکنڈ کے اندر 10-12 گاڑیاں پولیس کی آ جائیں گی، ہے نا. اسی طرح تم اگر امامہ شریف باندھو، لمبی داڑیاں رکھو، اس طرح گھومو یہاں پہ، تو پھر تم واقعی تھریٹ لگو گے. بھلے تم تھریٹ نہ ہو، تو سب تم نے ایسے ہی ڈرامے بازی کے طور پر داڑھی رکھی ہو، لیکن جو تمہارا گیٹ اپ ہے نا، وہ تمہارا گیٹ اپ جو ہے وہ تمہاری ایویلیویشن کرے گا. نہیں، اور ہم نے ذکر وکر لیتے ہیں لوگ، ہم کسی کو کچھ کہتے بھی نہیں کہ تم نے یہ کرنا یہ نہیں کرنا، میرا جو مرضی آئے کرو، ذکر لو اور جان چھوڑو. ابے بھائی فرق کیا پڑتا ہے؟ آپ نے جینز پہننی ہے، اس میں آپ نے وہ کیا ڈالنا ہے، بیلٹ. شلوار پہننی ہے، اس میں ہزار بند. طریقہ تو ایک ہی ہے. شلوار پہننے والا دیسی اور وہ ٹراؤزر پہننے والا ماڈرن نظر آئے، ہے تو ایک ہی چیز. لیکن لوگ اسی کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا، اس کی داڑھی ہے اور اس نے امامہ باندھا ہوا ہے، مسواک لگی ہوئی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، یہ دوسرا اسامہ بن لادن ہے. ڈریں گے لوگ. ہم تو عام جیسے کپڑے وپڑے پہنتے ہیں، اس لیے کسی کو کوئی وہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ برابر میں بیٹھا ہوا ہے. دیکھو، 2 آدمی اگر دین کے بارے میں بات کر رہے ہوں اور ان کے برابر میں کوئی مولوی بیٹھا ہو تو ڈسکس نہیں کریں گے، بولیں گے یہ بلا وجہ کود پڑے گا بیچ میں، وہ بات نہیں کریں گے. اور ان کے برابر میں ہم میں سے کوئی بیٹھا ہو تو اس کو کیا پتا کہ یہ کون ہے، ہاں؟ تو وہ خوب باتیں کریں گے، خوب. تو بیچ میں آپ کود پڑے، اچھا بھائی کیا بول رہے ہو تم، کون سی حدیث میں کیا لکھا ہے؟ نہیں ایسے نہیں، ایسے لکھا. ارے نہیں ایسے لکھا، ارے یہ دیکھو دوسری حدیث. تو ان کو یہی ذہن میں رہتا ہے، خوب اندر کا لوا نکالتے ہیں کہ اس کو علم تھوڑی ہے، یہ عالم تھوڑی ہے. وہ خوب پھوٹتے ہیں کھل کے، یہاں سے وہ پکڑے جاتے ہیں. میں ادھر ادھر گھومتا رہتا ہوں، لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، میں کھڑا ہو کے سنتا رہتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ اب جو ہے بیچ میں بولنا چاہیے تو پھر ایک آدھ بات بول دیتا ہوں. وہ ایک بات ایسی بول دیتا ہوں نا، دونوں چپ ہو جاتے ہیں. تو اعتراض کرنے والا جو بحث ہو رہی تھی، دونوں. اب وہ الوا پوری کے باہر جو ہے نا، وہ آتا ہے ہمارا ایک شیعہ بھائی ہے، وہ آتا ہے، وہ مجھے دیکھتا بھی ہے. تو وہ ہو کے آیا کربلا، تو جب جا رہا تھا تو بڑا خوش تھا، بڑا ایکسائٹیڈ تھا. تو جب آیا تو بڑا اداس سا تھا. تو میں نے کہا ہاں بھائی کیا ہوا، سب ٹھیک ہے، ہو کے آ گئے؟ ہاں ہو کے آ گئے. میں نے کہا یار تم جب جاتے وقت تو بڑے خوش تھے، ایکسائٹیڈ تھے، اب تمہارا منہ لٹکا ہوا ہے، کیا ہوا؟
کچھ نہیں یار، بس یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ میں نے بولا یار تو کربلا ہو کے آیا، تجھے ملا کیا؟ یہ وہ زیارت ہو گئی۔ ابے زیارت تو ٹی وی پہ بھی ہو جاتی ہے، وہی چیز ہے، زیارت تو ٹی وی پہ ہو جاتی ہے۔ ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ اگر آدمی وہاں جائے تو پھر امام حسین کا حقیقی غلام بن کے آئے۔ اگر امام علی مقام سے رشتہ نہ جڑ پائے تو پھر وہاں جانا بیکار ہو گیا، فائدہ کیا پھر جانے کا؟ وہ کہتے ہیں یار یہ بات تو ہے، لیکن اب کیسے جوڑے گا؟ آگے بڑھ۔ ایک اور خاتون آتی ہے وہاں پہ، وہ بھی اہل تشیع میں سے ہے، تو مجھ سے پوچھتی رہتی ہے، میں اس سے بات کرتا رہتا ہوں۔ اب وہ ایک دن آئی، تو اس کے پاس جو ہے وہ پتہ نہیں کیا تھی، کوئی کپڑے کی کوئی چھوٹی سی جو ہے تھیلی تھی، کیا کہتے ہیں، پوٹلی تھی، تو وہ کھول رہی ہے اور اس میں سے مجھے جو ہے نکال کے دے رہی ہے کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ نہیں کیا ہے یہ؟ کہتی یہ کربلا کی مٹی ہے۔ تو میں نے کہا میں کیا کروں اس کا؟ کربلا کی مٹی ہے یہ؟ کہتے ہیں یہ بڑی مبارک ہے۔ اچھا وہ کیسے؟ کہتے کربلا کی ہے۔ میں نے کربلا کے اوپر تو یزید بھی چل رہا تھا، یزید کی فوج بھی چل رہی تھی اسی کربلا پہ، تو یہ مٹی کیسے افضل ہو گئی؟ اس وقت سے ناراض ہے، بات نہیں کر رہی، ہاں نا؟ کیا کرے آدمی، سچ بول دے تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں لوگ۔ بھائی وہاں تو سبھی چل رہے تھے، کیا خبر جو آپ کے حصے میں آئی ہے وہ شمر لائن کے جوتے کے نیچے کی ہو؟ یہ یہ جو ہے نا ڈھیلا ہو گیا لوگوں کا۔ یہ فاطمہ لبیبہ، بہت شاہ مرحبا، کیرلا سے بول رہی ہے فاطمہ لبیبہ۔ I am doing mission work and explaining to a person. He says that he hears the zikr, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar from his heart. Does this really happen? Yeah, it does happen. Don't doubt him. Tell him what he has heard from his heart is true, and it happens. ایک مراد آباد سے اہل تشیع عالم تھا بہت بڑا، وہ آیا بڑا چارجڈ اپ کہ جی آپ امام مہدی کی بات کرتے ہیں کہ سرکار گوھر شاہی امام مہدی ہیں، امام مہدی تو سادات میں سے ہوں گے، تو آپ ثبوت دیں کہ سرکار گوھر شاہی سادات میں سے ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ ثبوت دیں کہ مولا علی سادات میں سے تھے۔
سادات میں سے نہیں تھے پھر بھی سب کے مولا ہیں. ان لوگوں کو تکبر ہے، ہم سے جو ہے زیادہ علم کسی کے پاس ہے نہیں. اچھا بات ان کی صحیح ہے، سنیوں کے مقابلے میں ان کے پاس زیادہ علم ہے، لیکن ہم سنی تھوڑی ہیں، ہم تو امام مہدی کے پیروکار ہیں. ہماری تربیت تو سرکار گوھر شاہی نے فرمائی ہے، ہماری تربیت تو مالک کے ہاتھوں ہوئی ہے نا. مومنہ امتیاز، ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی اتھارٹی کراچی. اللہ ہر جگہ ہے تو پھر انسان اللہ کو صرف ذکر اور عبادات میں کیوں تلاش کرتا ہے، اپنی روح کے اندر کیوں نہیں؟ تلاش تو اپنی روح کے اندر ہی کی کرنا چاہیے نا. جو لوگ اپنی روح میں، دل میں اللہ کو تلاش نہیں کر رہے، ان کو اللہ ملا کہاں ہے؟ صرف ذکر و فکر اور تسبیح میں ہی لگے ہوئے ہیں، تسبیح میں بھی لگے ہوئے ہیں اور ہر جگہ لگے ہوئے ہیں. نہیں، قرآن شریف نے تو کہہ دیا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ میں تو تمہاری جانوں میں ہوں، تمہارے نفوس کے پردے کے پیچھے ہوں. افلا تبصرون، لیکن تمہیں بینائی حاصل نہیں ہے، تمہیں بصیرت حاصل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو دل میں ہی ڈھونڈا جاتا ہے، روح میں ہی ڈھونڈا جاتا ہے. اب اگر کوئی ذکر فکر اور عبادات کے ذریعے اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اللہ عبادات سے تھوڑی ملتا ہے، اللہ عبادت سے نہیں ملتا. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی نبوت عبادات سے ملتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی عبادت کی تھی جو وہ نبی بن گئے؟ تصوف کا راستہ اختیار کرو بیٹے، تصوف کچھ کتابیں پڑھ لو پھر ہماری باتیں سمجھ میں آئیں گی. میں جب لوگوں کو کہتا ہوں نا یہ کتاب پڑھو وہ کتاب پڑھو، تو میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ اس بندے کو میری بات سمجھ میں آئے. اب وہ کچھ نہیں پڑھا اس نے ہوتا روحانیت کے بارے میں تو وہ ہماری باتیں سن کے کہتا بھائی یہ پاگل ہے. پہلے کتاب پڑھو، غوث پاک کی کتاب پڑھو، غوث پاک نے کیا فرمایا ہے. سلطان حق باہو کی کتابیں پڑھو، داتا علی حجویری کی کتابیں پڑھو، شیخ صحاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی اخبار الاخیار کتابیں، یہ کتابیں پڑھو نا. ان کتابوں کو پڑھ کے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیا بول رہا ہوں. ابھی تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ادھر ادھر کی ہانکیں گے نا. یہ پڑھو، دیکھو کہ غوث پاک نے کیا فرمایا، داتا علی حجویری نے کیا فرمایا، نظام الدین اولیاء نے کیا کہا، خواجہ غریب النواز نے کیا کہا، بابا فرید نے کیا کہا، ہے نا. جب یہ کتابیں پڑھو گے تو پھر تم کو تصوف کی کچھ نہ کچھ آگاہی ہوگی، پھر تم کو ہماری باتیں سمجھ میں آئیں گی. لوگوں کو بھی چاہیے کہ کوئی بندہ جو ہے اس کے چہرے پر نور برس رہا ہو، اس کی بات سنیں گے. اچھا وہ نور برسنا کیا ہے؟ اس کی داڑھی ہو، ہاں اس کی داڑھی ہو لمبی، اس کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہو، اس کا پگڑ ہو، اور وہ بار بار قرآن اور حدیث کے حوالے دے رہا ہو، بھلے آپ کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. یہ عالم ہے، اس کی بات